یہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے یہ ایک بہت شرمندگی کی بات تھی کہ پیچھے رہنے والے کون تھے؟ معذور، عورتیں اور جو کمزور کہلاتے بوڑھے. تو اللہ پاک نے یہ جب جو کچھ ایسے بندہ پیچھے رہ جاتا تھا نا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ نے مجھے ان میں شامل کر دیا. تو یہاں پر اللہ پاک نے ان کو کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ ایسے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن جو مومن ہیں ان کا بھی اللہ نے بتا دیا اور ان کا اجر بھی بتا دیا. اب ایک اور لوگ ہیں جو آیت نمبر 90 میں بتایا جا رہا ہے کہ وجاء المعذرون من الاعراب لیجوزن لهم وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ. کچھ دیہاتی عرابی جو کہ بدو جن کو کہتے، جو کہ دور دراز سے باہر صحرا نشین بدو جو تھے وہ دیہاتی کہلاتے تھے، تو ان میں سے بھی کچھ لوگ آئے. انہوں نے بھی ایسے ہی کہا آ کر کہ ان کو جہاد سے چھٹی دے دی جائے. اور اس طرح جو لوگ منافق ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا وہ ان میں بیٹھ رہنے کے لیے انہوں نے بھی آ کے اجازت مانگی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان میں سے جنہوں نے کفر مستقل طور پر اپنا لیا ہے ان کو دردناک عذاب ہوگا. یعنی جہاد اس وقت فرض ہے اور ایمان کو جانچنے کا معیار ہے. اب جس نے جہاد میں شرکت نہیں کی اس پر تو کفر کا ٹھپا لگ جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے مستقل طور پر کفر اپنایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کمزور لوگوں پر جہاد میں نہ جانے کا کوئی گناہ نہیں، نہ بیماروں پر اور نہ ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے، کیونکہ سواریاں بھی مانگی گئی تھیں. تو جس کے پاس سواری کا انتظام نہیں ہوا تھا اور خرچ کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، راستے کے سفر کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، تو کچھ لوگوں کو اجازت دی گئی تھی. تو اللہ پاک نے فرمایا جبکہ وہ لوگ جو خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، جبکہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخلص ہوں، نیک لوگوں پر کوئی الزام نہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس اس غرض سے آئے کہ تم انہیں کچھ سواری مہیا کر دو اور تم نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں، تو وہ اس حالت میں واپس گئے کہ ان کی آنکھیں اس غم میں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں اور ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے. اب یہ چیز جو اللہ پاک نے یہاں پر فرمائی، جو لوگ جن لوگوں کو سواری مہیا نہ ہونے پر اجازت نہیں دی گئی تھی، کیونکہ یہ بہت لمبا سفر تھا، 800 میل جانا تھا، تو اس لیے روایات میں آتا ہے کہ 7 انصاری صحابی ایسے تھے. ان 7 کے نام روایات میں لکھے گئے ہیں کہ یہ اپنا ان کو شوق بہت زیادہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ ہمیں سواری نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن ہم ساتھ جانا چاہتے ہیں، ہمیں سواری آپ دے دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے. تو یہ روتے ہوئے گئے واپس کہ ہمیں سواری ملتی تو ہم بھی جہاد میں جاتے. اللہ پاک نے ان کا بھی ذکر کر دیا کہ ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود آ کے تم سے اجازت مانگتے ہیں. وہ اس بات پر خوش ہیں کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو گئے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے انہیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے. مسلمانوں، جب تم لوگ تبوک سے واپس ان منافقوں کے پاس جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے. اے پیغمبر ان سے کہہ دینا تم عذر پیش نہ کرو، ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے. اللہ نے ہمیں تمہارے حالات سے باخبر کر دیا ہے، اور آئندہ اللہ بھی تمہارا طرز عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی. پھر تمہیں لوٹا کر اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا پورا علم ہے. پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، لہٰذا تم بھی ان سے درگزر کر لینا. یقین جانو یہ سراپا گندگی ہیں، اور جو کچھ یہ کمائی کرتے رہے ہیں اس کے نتیجے میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. درگزر کرنے سے یہاں مراد یہ ہے کہ انہیں نظر انداز کر دینا، خاموشی اختیار کرنا. تو انہیں کچھ یہ نہیں ہوگا کہ کچھ سزا دی جائے گی، بس جیسے معذرت قبول کر لی جاتی ہے وہ ہوگا. یہ تمہارے سامنے اس لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ایسے نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. یہ جو دیہاتی منافق بدو ہیں یہ کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں اور دوسروں سے زیادہ اسی لائق ہیں کہ اس دین کے احکام سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے. یعنی یہ لوگ بھی منافقت میں پڑ گئے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کا اللہ
اللہ تعالیٰ یہی چاہیں گے کہ یہ دین کے احکام سے ناواقف رہیں، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ انہی دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے نام پر خرچ کیے ہوئے مال کو ایک تاوان سمجھتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تم مسلمانوں پر مصیبتوں کے چکر آ پڑیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے بدترین مصیبت کا چکر تو خود ان پر پڑا ہوا ہے، اور اللہ ہر بات سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ان کو کہا گیا، ان دیہاتیوں کو، تو انہیں لگا کہ جیسے انہیں کوئی ٹیکس دینا پڑا ہے، تاوان دینا پڑا ہے، تو یہ چاہ رہے کہ مسلمانوں پر کوئی ایسا مشکل وقت آ جائے کہ انہیں ان احکام سے آزادی مل جائے۔ ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ چھوٹ مل جاتی ہے ٹیکس سے، تو ساروں کو ٹیکس معاف ہو جاتے ہیں، تو وہ یہ اس انتظار میں کہ کوئی مصیبت آئے تاکہ سارے جو ہے نا جو ٹیکس دینے ہیں، جو صدقے دینے ہیں نا، وہ معاف ہو جائیں۔ اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، لیکن اب اچھے لوگ بھی ان میں ہیں، وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ پر خرچ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، اور وہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس انہیں قرب حاصل ہو اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہ ان کے لیے یقیناً تقرب کا ذریعہ ہے، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے، جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اس سے راضی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ٹائٹل دیا گیا مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور احسان کے ساتھ، یعنی احسان سب سے اعلیٰ درجہ ہے عبادت کا، کہ جو اس کا حق ہے نا وہ ادا ہو، اسے احسان کہا گیا۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث جبریل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے اور انہوں نے تعریف پوچھی مختلف چیزوں کی۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ عبادت جو ہے اس میں احسان کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عبادت میں احسان یہ ہے، نماز میں بتایا کہ تم گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کو دیکھ لینے کا ملکہ ہر ایک کو یہ تو نہیں حاصل ہوتا نا، دل کے اندر کوئی ایسا ہو جو جذبہ کہ انسان یہ دیکھے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، نہیں ایسی توجہ حاصل کسی کسی کو ہوتی ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کم از کم اتنا تو کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ ہے عبادت میں احسان کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ والا جو احساس جب پیدا ہو جاتا ہے تو عبادت میں احسان کا درجہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے خوشخبری دی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ پہلے اللہ ان سے راضی ہو گیا، اب وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ میری تو رضا ہے، اللہ کی نہیں ہے، یا اللہ تو راضی ہے لیکن میں اس پر راضی نہیں ہوں، تو یہ دونوں طرف سے رضامندی ہے، اللہ بھی راضی ہے، بندے بھی راضی ہیں۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تمہارے ارد گرد جو دیہاتی ہیں ان میں بھی منافق لوگ موجود ہیں، اور مدینہ کے باشندوں میں بھی، یعنی دیہاتیوں میں بھی منافق ہیں، اور جو اندر سٹی میں رہتے ہیں مدینہ میں ان میں بھی موجود ہیں۔ تو مردو علی النفاق، یہ لوگ منافقت میں اتنے ماہر ہو گئے ہیں، لا تعلمہم، تم ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، ہم ان کو 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر ان کو ایک زبردست عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ 2 مرتبہ سزا دینے کا کی تشریح مختلف طریقوں سے کی گئی ہے، صحیح مراد تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، لیکن ایک بظاہر سزا یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی شکست کی جو آس لگائی ہوئی تھی وہ پوری نہ ہوئی۔ غزوہ تبوک میں مسلمان فاتح بن کے واپس آئے تھے، کامیاب کامران ہو کر واپس آئے تھے، تو یہ چیز یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو جا رہے ہیں یہ تو مر مٹ کے ہی آئیں گے، کوئی واپس نہیں آئیں گے، تو انہوں نے آس لگائی ہوئی تھی، تو اللہ پاک نے ان کی وہ آس توڑ دی اور مسلمان غزوہ تبوک سے صحیح سلامت واپس آ گئے۔ یہ ان کے لیے ایک سزا تھی بذات خود کے، یہ شرمندہ بھی ہوئے اور ان کو دکھ بھی پہنچا اور ان کی آس ٹوٹی، جو خوشیاں منا رہے تھے نا وہ ان ساری خوشیوں پر اوس پڑ گئی۔ اور دوسرے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے منافقین کے نام بتا دیے، راز کھل گیا، ان کی نفاق کے بارے میں آیتیں اتنی زیادہ نازل ہو گئیں اور انہیں دنیا ہی میں ذلت اٹھانی پڑی، اور آخرت کا عذاب تو بھی الگ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ان کو ایک زبردست عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا، انہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں، کچھ نیک کام بھی کیے، کچھ برے بھی کیے، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ یعنی یہ منافقین میں اپنی کچھ لوگ تو یہ تھے پکے، اور کچھ ایسے تھے غزوہ تبوک میں وہ شامل تو نہیں ہوئے تھے، لیکن تھے وہ مخلص، کچھ اچھے کام بھی کر لیتے تھے، لیکن کچھ ان سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے تھے۔ تو ایسے بھی لوگ تھے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کل 10 حضرات تھے جو اپنی سستی کی وجہ سے جہاد میں جانے سے رہ گئے تھے۔ ان میں سے 7 کو تو اپنی اس سستی پر اتنی سخت شرمندگی ہوئی کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس بھی نہیں پہنچے تھے، انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے پیش کر دیا اور مسجد نبوی میں پہنچے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا اور یہ کہا کہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں معاف کر کے نہیں کھولیں گے ہم انہی ستونوں سے بندھے رہیں گے۔ اور آپ کی واپسی کا وقت قریب تھا، اور جب آپ تشریف لائے تو انہوں نے اپنے آپ کو باندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بندھا ہوا دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس پر آپ کو بتایا گیا کہ انہوں نے اس لیے باندھا ہے کہ یہ پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں کھولیں گے ہم نہیں کھلیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ انہیں اگر کھولنے کا حکم دے گا تو انہیں کھولا جائے گا۔ اس موقع پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی کہ ممکن ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، عسى اللہ ان یتوب علیہم، ممکن ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، ان اللہ غفور الرحیم۔ تو اپنی اللہ پاک نے مغفرت کا بھی اعلان کر دیا تو پھر انہیں کھول دیا گیا۔ ان 7 حضرات میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جن کے نام سے ایک ستون اب بھی مسجد نبوی میں موجود ہے، اسے استوانۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں کچھ اور بھی ہے کہ بنو قریظہ کے معاملے میں ان سے غلطی ہو گئی تھی تو انہوں نے ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا۔ بہرحال باقی جو 3 حضرات تھے وہ بھی انصاری صحابی تھے۔ 7 تو یہ ہو گئے جنہوں نے خود اپنے آپ کو سزا دی، باقی جو 3 حضرات تھے جو تبوک میں نہیں گئے تھے ان کا واقعہ آگے آئے گا اور بڑی ڈیٹیل سے وہ بھی بتایا جائے گا۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم تزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اب یہ جو لوگ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اب یہ شکرانے کے طور پر اپنا کچھ مال صدقہ کرنا چاہتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ ان کے مالوں سے صدقہ وصول کر لیں تاکہ اس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں گے اور ان کے لیے باعث برکت ہوں گے اور ان کے لیے دعا بھی کریں گے، وصلی علیہم، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تسکین ہوگی نا کہ نبی نے ہمارے لیے دعا کی ہے، ہمارا صدقہ قبول کیا۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کا دعا کرنا ان کے لیے تسکین کا باعث ہوگا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 103 ہے۔ تو یہاں پر صحابہ کرام نے جب شکرانے کے طور پر صدقہ دیا تھا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تھوڑا تردد ہوا کہ پتہ نہیں ان کا صدقہ قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل کر دی اور 2 خاصیتیں بتائیں صدقے کی کہ صدقہ کیا کرتا ہے، تطہرہم، صدقہ ان کو پاک کرے گا، ان کے مالوں کو پاک کرے گا، وتزکیہم، اور ان کے نفس کو بھی پاک کرے گا۔ 2 پاکیاں حاصل ہوتی ہیں صدقے سے، مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور نفس بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ بھی ان کے لیے ایک تسکین کا باعث بنایا۔ آیت نمبر 104، الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور صدقات بھی قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور ان سے کہو کہ تم عمل کرتے رہو، اب اللہ بھی تمہارا طرز عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی اور مومن لوگ بھی۔ اب اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھ رہے ہیں، مومن بھی دیکھیں گے، تو تم عمل کرتے رہو، پھر تمہیں لوٹا کر اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا پورا علم ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بے فکر ہو کر نہیں بیٹھنا،
بلکہ آئندہ زندگی میں اپنے طرز عمل کو درست کرنا ہے. تم اللہ کی نظر میں ہو، مومن بھی دیکھیں گے تمہیں، اللہ بھی رسول بھی. توبہ کی ہے تب اس میں پورے اتر کے دکھانا ہے. وآخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم واللہ علیم حکیم. اور کچھ لوگ اور ہیں جن کا فیصلہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی کر دیا گیا ہے، یا تو اللہ ان کو سزا دے گا یا معاف کر دے گا، اور اللہ کامل علم والا حکمت والا ہے. اب یہ 10 میں سے 3 لوگ، ساتوں کی تو معافی ہو گئی، 3 لوگ ابھی رہ گئے. انہوں نے جو یہ 3 لوگ تھے، ان میں تھے حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی. ان کو ندامت تو تھی، لیکن انہوں نے توبہ کرنے میں بھی اتنی جلدی نہیں کی جتنی جلدی ان 7 لوگوں نے کر لی تھی، اور ابو لبابہ وغیرہ جو ساتھی تھے. اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک منتظر ہی رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو ان سے پھر ہم بات کریں گے. اب یہ جو لوگ ہیں، یہ 3 لوگ تھے، یہ 3 صحابی سچے پکے صحابی تھے. کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، یہ انصاری صحابی تھے. اللہ پاک نے ان کے بارے میں ابھی ان کا معاملہ بھی مؤخر کر دیا، کیونکہ انہوں نے دیر کر دی نا. اب اللہ پاک نے بھی ان کے لیے مؤخر کر دیا، اور اللہ نے فرمایا چاہے گا تو اللہ انہیں عذاب دے گا، چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے گا. اب یہ پینڈنگ ہیں. تو اس کے لیے کیا کیا گیا؟ اس کے لیے کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا معاملہ جب تک اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں فرما دیتا تب تک سب لوگ ان سے بائیکاٹ کر دیں. پورا یعنی سوشل بائیکاٹ ان سے کیا گیا، اور یہ بائیکاٹ جو تھا 50 دن تک جاری رہا تھا. اور آگے آیت نمبر 118 جب نازل ہوئی اس کی تفصیل میں آئے گا کہ کیسے پھر ان کی توبہ جو ہے قبول ہوئی. اب یہ جو 50 دن کا بائیکاٹ ہے اور ان پر کیا گزری، 50 دن تھوڑے نہیں تھے جو ان پر گزری. اس کے لیے حضرت کعب بن مالک جو ہیں یہ خود اپنا واقعہ اپنی زبان میں بتاتے ہیں، اور ان کے زبانی وہ طویل حدیث ہے کہ انہوں نے اپنا واقعہ خود بتایا کہ ہم پر کیا گزری. ابھی ہم یہ ذرا مکمل کر لیں، پھر آگے جب ان کی توبہ قبول کرنے کا آئے گا ذکر تو تب اس واقعے کو بتایا جائے گا. اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا، آیت نمبر 107 ہے، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ. کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد اس کام کے لیے بنائی ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، کافرانہ باتیں کریں، مومنوں میں پھوٹ ڈالیں، اور اس شخص کو ایک اڈا فراہم کریں جس کی پہلے سے اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور یہ ضرور قسمیں کھا لیں گے کہ بھلائی کے سوا ہماری کوئی اور نیت نہیں ہے، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. یہ منافقین کے ایک شریر گروہ جو تھا اس کا بیان ہے. انہوں نے ایک خطرناک سازش کے تحت ایک عمارت بنائی تھی مسجد کے نام سے، اور اس عمارت کا نام مسجد ضرار ہے. ٹھیک ہے. مدینہ منورہ کے قبیلہ خزرج میں ابو عامر نام کا ایک شخص تھا. یہ عیسائی ہو گیا تھا اور اس نے رہبانیت اختیار کی، درویشی کی زندگی اختیار کی. تو مدینہ منورہ کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اس کی بڑی عزت کرتے تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اسے بھی آپ نے دین حق کی دعوت دی. تو اس نے حق کو قبول کرنے کی بجائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حریف سمجھا کہ یہ تو میرے مد مقابل آ گئے، اور اس نے آپ کی دشمنی پر کمر باندھ لی. تو جنگ بدر سے لے کر جنگ حنین تک کفار مکہ سے جتنی جنگیں ہوئیں ان سب میں یہ مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی مدد اور تائید کرتا رہا. جب جنگ حنین میں بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ شام چلا گیا، اور وہاں سے مدینہ منورہ کے منافقین کو خط لکھا کہ میں یہاں شام میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے مسلمانوں کو ختم کر ڈالے، لہٰذا تم اس کام کے لیے اپنا ایک اڈا بنا لو، محاذ بنا لو، جب روم کا بادشاہ حملہ کرے تو تم اندر سے اس کی مدد کر سکو. اسی نے مشورہ دیا کہ تم ایک عمارت مسجد کے نام سے بناؤ اور وہ بغاوت کے مرکز کے طور پر استعمال ہو، اس میں خفیہ طور پر ہتھیار بھی جمع کرو اور آپس میں مشورے یہیں کیا کرو، اور میری طرف سے کوئی ایلچی آئے تو اسے بھی یہیں ٹھہراؤ. چنانچہ منافقین نے قبا کے علاقے میں یہ عمارت بنائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا
قیام تھا قبا کی بستی میں تھا نا، اور وہاں پر ایک مسجد قبا بھی بنائی گئی تھی۔ اب انہوں نے بھی قبا ہی کی بستی ہے، وہاں پر انہوں نے ایک عمارت بنا لی اور اس کا نام رکھ لیا کہ یہ ہم نے مسجد بنائی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ بہت سے کمزور لوگ ہیں جنہیں مسجد قبا میں جانا مشکل ہوتا ہے، دور پڑتی ہے یہ مسجد، تو ہم نے ان کی آسانی کے لیے یہ مسجد بنائی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ کسی وقت تشریف لا کر یہاں ایک نماز پڑھا دیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو اور اس مسجد کا افتتاح ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک جانے کی تیاری میں مصروف تھے، تو یہ انہوں نے تبوک جانے سے پہلے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے درخواست کی تھی کہ آپ ہماری مسجد میں ایک مرتبہ تشریف لے آئیں اور ایک نماز پڑھا دیں تاکہ اس کا افتتاح ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو میں تبوک جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو پھر دیکھوں گا۔ تو پھر جب آپ واپس تشریف لے آئے تو ابھی مدینہ منورہ سے باہر ہی تھے، کچھ دور ہی تھے، تو وہاں پر اللہ پاک نے یہ آیتیں نازل کر دیں، اور ان آیتوں میں ان کی نام نہاد مسجد کی حقیقت کھول دی گئی اور اس میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا گیا۔ اس موقع پر آپ نے وہیں سے 2 صحابیوں مالک بن دخشم اور مان بن عدی رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ وہ جا کر اس عمارت کو گرا دیں اور تباہ کر دیں۔ چنانچہ ان حضرات نے وہاں جا کر اسے عمارت کو تباہ کر دیا اور اسے جلا ڈالا۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ قبا کے مقابلے پر لے کر آ رہے ہیں، مسجد قبا جو بنائی تھی اس کے مقابلے پر یہ مسجد لے کر آ رہے ہیں کہ وہ مسجد کیا تھی؟ افمن اسس بنیانہ علی التقوی من اللہ ورضوان، وہ مسجد تو وہ تھی کہ جس کی بنیاد اللہ کے تقوی پر رکھی گئی تھی، اللہ کی رضامندی پر رکھی گئی تھی۔ خیر، کیا وہ بہتر ہے؟ امن اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار، کیا وہ مسجد بہتر ہے یا یہ جس کی عمارت کی بنیاد ہی انہوں نے ایسے آگ کے گرتے ہوئے کنارے پر رکھی ہے، یا کہ وہ شخص جو اس پر جائے گا وہ جہنم کی آگ میں جا گرے گا، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں پہنچاتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس لیے صحابہ کرام نے اس کو جلا ڈالا تھا کہ وہ تو آگ کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، جو عمارت ان لوگوں نے بنائی تھی وہ ان کے دلوں میں اس وقت تک برابر شک پیدا کرتی رہے گی جب تک ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتے۔ اور اللہ کامل علم والا بھی ہے اور کامل حکمت والا بھی، یعنی کہ انہوں نے شرارتیں کرنے کے لیے اور سازشیں کرنے کے لیے بنائی تھی، تو جب تک ان کے دل ٹکڑے نہیں، یعنی جب تک انہیں موت نہیں نہ آ جاتی تب تک یہ مسجد ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی۔ واقعہ یہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے تو مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات کے بدلے میں خرید لیے ہیں کہ جنت ان کی ہے۔ اور مومن لوگ کون ہیں؟ وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ یہ ایک اللہ کا وعدہ ہے سچا جس کی ذمہ داری اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی لی ہے اور قرآن میں بھی۔ اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ لہٰذا اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے، اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اب اللہ پاک نے مومنوں کے جان اور مال جو ہیں ایک ان سے تجارت کر کے خرید لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آؤ میرے سے تجارت کر لو، مجھے اپنی جان بھی دے دو، مجھے اپنا مال بھی دے دو، میں خریدتا ہوں، یہ سودا کر لو۔ بدلے میں کیا ملے گا؟ بدلے میں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں جنت ملے گی۔ اور جان اور مال سے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو دے دیے تو اب اللہ کا حکم چلے گا جان پر بھی مال پر بھی۔ جہاد اللہ کے لیے ہوگا، جہاد تلواروں والا بھی ہوگا، اور کوشش کوئی بھی جو کوشش کی جا رہی ہے اسے جہاد، سخت ترین کوشش، مال کے ذریعے بھی کوشش ہوگی، قلم کے ذریعے بھی ہوگی، زبان کی تبلیغ کے ذریعے بھی ہوگی، تعلیم دینے سے بھی ہوگی، اور لکھنے لکھانے سے بھی ہوگی، وقت دینے سے بھی ہوگی، اولادیں دینے سے بھی ہوگی۔ جو بھی کوئی کوشش اللہ کے لیے کرنا چاہے اللہ کے لیے کرے، وہ جہاد ہے، اور مال بھی دے۔ بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ تو سودا بہت سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ لوگ سودا کرتے ہیں، آج تجارت کرتے ہیں کہ کل ہمیں نفع ملے، آج سستی زمین خریدتے ہیں کہ کل کو اس کا ریٹ چڑھ جائے گا تو مہنگی کر کے بیچیں گے، آج ذخیرہ کرتے ہیں اپنے مال کا کہ کل کو
مہنگا ہو جائے گا تو ہمیں نفع ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی جان اور مال آج مجھے دے دو اور کل کو تم جنت مجھ سے لے لو۔ یہ چیزیں اللہ نے کہا کہ یہ وعدے ہیں اللہ کے، اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدے میں سچا نہیں ہو سکتا۔ یہ وعدے اللہ نے تورات میں بھی کیے تھے، انجیل میں بھی کیے تھے، اور آج تم سے قرآن میں بھی کر رہا ہے کہ جو بھی اللہ کو اپنی جان اور مال پیش کرے گا، اللہ سے سودا کر لے، اللہ اس کو جنت عطا کر دے گا۔ اور اللہ پاک سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی سودا نہیں ہے کامیابی کا۔ اور وہ لوگ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ جو لوگ یہ سودا کر رہے ہیں نا اللہ کی جنت کا، یہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ ان کی فہرست اللہ نے بتا دی، یہ ہیں توبہ کرنے والے، یہ اللہ کی بندگی کرنے والے، اس کی حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع میں جھکنے والے، سجدے گزارنے والے، نیکی کی تلقین کرنے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ یہ سارے لوگ ہیں جن سے اللہ یہ سودے کر رہا ہے۔ اے پیغمبر، ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ وبشر المؤمنین، اللہ ایسے مومنوں کو خوشخبری دینا ہے۔ ما کانا لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ آگے ایک اور سخت آیت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی اور نہ مومنوں کو کہ وہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ پہلے منافقین کے لیے دعائیں مغفرت کرنے سے منع کیا گیا، اب جتنے بھی مشرک ہیں ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنے سے منع کر دیا گیا، اور ساتھ فرمایا گیا خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جو بندہ شرک پہ مر گیا، چاہے وہ کسی کا باپ تھا یا بیٹا تھا یا بیٹی تھی، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی ہے نا اب تم پر کہ مشرک دوزخی ہیں، تو اب دوزخیوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہو۔ اور ہماری قوم کا حال دیکھیں کہ جب کوئی ان کا پسندیدہ ایکٹر انڈیا کا مر جاتا ہے تو یہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنے نکل پڑتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو اللہ نے قرآن میں صاف منع کر دی ہیں کہ کوئی پچھلے دنوں کوئی ایکٹریس تھی کہ کون تھا، بڑے فتوے لیے گئے، وہ ایسی تھی، وہ نیک کام کرتی تھی، اور یہ جو مدر ٹریسا ہے یہ بھی جب مری ہے تو اس کے لیے بھی جی وہ خدمت خلق کرتی تھی، تو یہ تھا تو وہ تھا، تو دعائیں مغفرت کی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو شرک پہ مر گیا اس کے لیے دعائیں مغفرت بالکل نہیں کی جا سکتی۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے ایک مثال دے دی کہ کوئی بندہ اس مثال سے کوئی حجت نہ نکال لے یا وہ یہ نہ سمجھ لے کہ اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ کیا مثال دی گئی؟ ابراہیم علیہ السلام کی، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعظۃ وعدها ایاہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو مغفرت کی دعا کی تھی وہ کیا تھا؟ وہ اس کی سوا کچھ نہیں تھی کہ انہوں نے اپنے باپ سے ایک وعدہ کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کا گھر چھوڑا تھا، باپ نے کہا تھا نکل جا تو میرے گھر سے، تو انہوں نے جب باپ کا گھر چھوڑا تھا تو نہایت اخلاق اور ادب اور احترام سے اپنے باپ سے کہا تھا اے میرے باپ، میں جا تو رہا ہوں لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ، وہ مشرک تھا، وہ تو بت بناتا تھا تو اس کے لیے دعا کر دی تھی تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ کیا تھا؟ یہ ایک وعدہ تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا، اس وجہ سے وہ کر رہے تھے۔ لیکن فلما تبین لہ، جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی انہ عدو للہ کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو پھر انہوں نے تبرأ منہ، اس سے وہ دستبردار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے دعا نہیں کی تھی جب تک انہیں امید تھی کہ ان کا باپ پلٹ کے آئے گا، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہیں سنایا تھا کہ وہ اللہ کا پکا دشمن ہے، وہ کبھی بھی نہیں مسلمان ہوگا، تب تک وہ کر رہے تھے کہ وعدہ کر کے آئے تھے۔ جب انہیں واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے دستبردار ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی دعا نہیں کی اپنے باپ کے لیے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بہت آہیں بھرنے والے، یعنی دل سوز
تھا، ہوتا ہے نا کہ دل سوزی ہوتی ہے کسی شخص میں، اتنا نرم دل ہوتا ہے کہ وہ اس کے دل میں اتنا سوز ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک پر ہی مہربان ہوتا ہے. تو ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا کہ وہ اواہن تھے، یعنی دل سوز تھے، ان کا دل جو تھا آہیں بھرنے والا تھا، حلیم تھے، بڑے ہی بردبار تھے، برداشت کرنے والے تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کیا تھا. اور وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، اور تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ناانصافی کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کی ہدایت کے بعد گمراہ کر دے. پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی ہے، تو ہدایت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے ان کو گمراہی کی طرف لے جا کر تو ان کو عذاب دے گا. حتیٰ یبین لہم ما یتقون، جب تک کہ ان پر یہ بات واضح نہ کر دے کہ انہیں کن باتوں سے بچنا ہے. جب اللہ نے بتایا کہ ان باتوں سے بچو، اب وہ نہیں بچتے تو پھر اللہ گمراہ کرتا ہے. اس سے پہلے اللہ کسی ہدایت والی قوم کو گمراہ نہیں کرتا. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ تو خود اپنے بندوں پر اتنا زیادہ مہربان ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یقیناً اللہ ہی ہے جس کے قبضے میں سارے آسمان اور زمین کی سلطنت ہے. وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ مددگار. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے ایسی مشکل کی گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا، جبکہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں. پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، یقیناً وہ ان کے لیے بہت شفیق اور بڑا مہربان ہے. اور تینوں پر بھی اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا. اب یہاں پر وہ 3 صحابہ جو تھے جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں پر ان کی توبہ کا اعلان ہو گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ ان کا فیصلہ بھی اللہ نے جو ہے سنا دیا اور ان پر رحمت کی نظر فرما دی. انہم بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے اپنے بندوں پر. تو چاہیے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں. اب یہ 117 نمبر آیت ہے، اس کی ڈیٹیل زیادہ ہے اور ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ یہ ڈیٹیل کل ہم دیکھیں گے. باقی اس آیت کا ترجمہ پورا کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا 118 نمبر اور 119 نمبر آیت، اللہ پاک نے یہاں ان پر ایسا وقت گزرا، ان تینوں پر، یہاں تک کہ جب ان پر یہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی، ان کی زندگیاں ان پر دوبھر ہو گئیں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی پکڑ سے خود اسی کی پناہ میں آئے بغیر کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی. تو پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا تاکہ وہ آئندہ اللہ ہی سے رجوع کیا کریں. یقین جانو اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو. یہ جو زمین تنگ ہو گئی، اس کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کا حکم دیا تھا کہ سب لوگ ان سے قطع تعلقی کر لیں، تو جب ایک شخص اکیلا ہو، سارے لوگ دوسری طرف ہوں، کوئی بھی نہ بات کرے، نہ ان سے کوئی معاملہ کرے، سلام کا جواب تک نہ دیا جائے، تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے زمین تنگ ہو گئی. اور وہ صحابی خود بھی بتاتے ہیں، کعب بن مالک خود بھی بتاتے ہیں کہ ایسا تھا کہ جیسے کہ زمین تنگ ہو گئی، اور انہوں نے اتنا ان حالات سے دل برداشتہ تھے کہ ہر وقت روتے رہتے تھے. اور کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں پہاڑ سے نیچے چھلانگ لگا دوں، یعنی اتنی ٹینشن تھی. اور وہ یہ بھی سوچتے تھے کہ کہیں اگر اس حالت میں مجھے موت آ گئی تو میری تو بخشش ہی نہیں ہوگی، میں تو اللہ کے ہاں بھی پھر اس میں آگ میں جلوں گا. یہ باتیں اور اللہ کی ناراضگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سوچ سوچ کر وہ روتے رہتے تھے. اور 50 دن کے بعد پھر اللہ نے ان کی توبہ کا اعلان فرمایا. انشاءاللہ یہ تفصیلی واقعہ ہم کل دیکھیں گے، بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام جیسا ایمان اور صحابہ کرام جیسی جانثاری اپنے دین کے لیے عطا فرمائے اور دل سوزی عطا فرمائے، اور جو اللہ کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کا جذبہ جو صحابہ میں تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا جذبہ عطا فرمائے. ہم تو خالی خولی اور زبانی دعوے کرتے ہیں، عملاً تو ہم کورے ہی ہیں. تو اللہ پاک ہماری یہ کوتاہیاں معاف فرما کے ہمیں اللہ پاک اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کر لے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.